حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ بخاری کتاب الصوم حدیث نمبر 31۔ سحری میں اللہ تبارک تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، اور مسلمانوں کے روزے میں اور دوسروں کے روزے میں فرق یہی ہے کہ مسلمان روزہ رکھنے سے پہلے صبح میں سحری کھاتے ہیں اور دوسرے نہیں کھاتے، یہ جانتے ہوئے کہ سحری کھانا سنت ہے۔ بہت سے بچے، بہت سے نوجوان اور بہت سے بزرگ سحری نہیں کھاتے، اور سحری نہ کھانے کی وجہ سے چونکہ ایک لمبا وقفہ ہوتا ہے، دھیرے دھیرے انسان کے اندر طاقت کم ہو جاتی ہے اور وہ روزہ رکھنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ جانتے ہوئے کہ سحری کھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، سحری نہ کھانا کیا یہ مناسب ہے؟ وہ شخص کیسا ہوگا جسے نبی کی سنتوں سے پیار نہ ہو؟ ایمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے پیار بھی تو داخل ہے۔ آئیے اس مسئلے کو بھی سمجھتے ہیں کہ کیا بچے روزہ رکھ سکتے ہیں؟ نابالغ بچوں پر روزہ فرض نہیں، لیکن اگر ان کے والدین انہیں بچپن میں ہی مشق کروانے کے لیے اور عادی بنانے کے لیے اپنے ساتھ روزہ رکھواتے ہیں تو یہ بہتر ہے۔ حضرت ربیع بن معوذ رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ عاشورہ کی صبح کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے محلوں میں کہلا بھیجا کہ صبح جس نے کھا پی لیا ہو وہ دن کا باقی حصہ روزے داروں کی طرح پورا کرے، اور جس نے کچھ کھایا پیا نہ ہو وہ روزے سے رہے۔ ربیع نے کہا کہ پھر بعد میں بھی یعنی رمضان کے روزے کی فرضیت کے بعد ہم اس دن روزہ رکھتے اور اپنے بچوں سے بھی روزہ رکھواتے تھے، انہیں ہم اون کا کھلونا دے کر بہلائے رکھتے، جب کوئی کھانے کے لیے روتا تو وہی دے دیتے حتیٰ کہ افطاری کا وقت ہو جاتا۔ بخاری کتاب الصوم۔ یہ حدیث مسلم میں بھی ہے اور ابن حبان میں بھی، اور بیہقی اور مسند احمد میں بھی۔ ابن حجر فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں دلیل ہے کہ بطور مشق بچوں سے روزہ رکھوانا مشروع ہے، اگرچہ وہ اس عمر میں شریعت کا مکلف نہیں ہے۔ علامہ نووی فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں دلیل ہے کہ بچوں کو اطاعت کے کاموں کی مشق کروانا اور انہیں عبادت کی عادت ڈالنا مستحب ہے، لیکن وہ مکلف نہیں ہوں گے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی بچہ ابھی بالغ نہ ہو تو اس پر روزے لازم نہیں ہیں، لیکن اگر وہ بغیر کسی مشقت کے روزے رکھنے کی طاقت رکھتا ہو تو پھر اسے روزے رکھنے کا حکم دیا جا سکتا ہے۔ اور صحابہ اکرام بھی بچوں کو روزہ رکھوایا کرتے تھے، لیکن آج کے ہمارے اس معاشرے میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو روزے نہیں رکھتے، مختلف وجوہات کی بنا پر، بلا وجہ بھی، اور کچھ لوگوں کو اپنی خوبصورتی کے ڈھلنے کا اندیشہ ہوتا ہے یا اس کے خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ کیا وہ بھول گئے کہ ایک دن اس چہرے کو، اس پورے جسم کو مٹی میں گل سڑ جانا ہے؟ اگر کوئی چیز اس کی حفاظت کر سکتی ہے، اگر کوئی چیز اسے ہمیشگی کی زندگی اور ہمیشگی کی خوبصورتی عطا کر سکتی ہے، وہ تو ایمان ہے، وہ تو اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری اور اطاعت میں پوشیدہ ہے۔ یہ تو وقتی فائدہ ہے، یہ تو وقتی دنیا ہے، آج ہے کل نہیں رہے گی۔ اللہ ہمیں روزہ کی توفیق عطا فرمائے اور اس روزے کی برکت سے ہمیں فرائض کا پابند بنا دے اور سنت و نوافل سے بھی ہمارا دامن بھر دے۔ اللہ ہماری اصلاح فرما دے اور آج تک ہم سے جو بھی گناہ سرزد ہوئے اللہ اسے اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔ آمین۔